جی ہاں، میں پھر سے حاضر ہوں ایک اہم ویڈیو کے ساتھ۔ جیسا کہ یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ ان دنوں جو آپ لوگوں کا منتھلی ایگزام چل رہا ہے، اس میں اردو کا جو پیپر ہے اس کے سوال نامہ کے ساتھ میں حاضر ہوں۔ یہ جو پیپر ہے یہ کلاس 12 کا پیپر ہے، جس میں کل 30 آبجیکٹیو سوالات دیے گئے ہیں اور ساتھ ہی سبجیکٹیو کوشچن بھی ہے۔ تو سب سے پہلے ہم آبجیکٹیو کوشچن حل کریں گے، اس کے بعد سبجیکٹیو۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ کل ملا کر 30 آبجیکٹیو کوشچن ہیں، جس میں سے آپ کو 25 حل کرنے تھے۔ فرسٹ کوشچن کیا ہے؟ فرسٹ کوشچن ہے کہ نذیر احمد کی کہانی کا تعلق کس صنف سے ہے؟ تو نون فور ناول اور نون فور نذیر، تو اس لیے نذیر احمد کی کہانی کا تعلق ناول سے ہے۔ مرزا فرت اللہ بیگ کے استاد کون تھے؟ تو نذیر احمد تھے۔ نذیر احمد کی کہانی کے مصنف کون ہیں؟ تو مرزا فرت اللہ بیگ ہے۔ کسی شخص کی تحریری تصویر کشی کیا کہلاتی ہے؟ تو خاکہ نگاری کہلاتی ہے۔ ان میں سے کون سی تخلیق افسانہ نہیں ہے پوچھا جا رہا ہے، تو نذیر احمد کی کہانی یہ خاکہ ہے، اس لیے آپشن اے صحیح ہے۔ مدرسہ میں فرت اللہ بیگ کے ساتھ کون پڑھتے تھے؟ تو میاں دانی پڑھتے تھے۔ فرت اللہ بیگ شعر خوانی میں کس طرح کی غلطیاں کرتے تھے؟ تو زبر زیر پیش یعنی اعراب کی غلطیاں کرتے تھے۔ فرت اللہ بیگ کہاں پیدا ہوئے؟ تو دہلی میں پیدا ہوئے تھے۔ اور کب پیدا ہوئے تھے؟ تو 1885 عیسوی میں پیدا ہوئے تھے۔ راک فیلر کون تھا؟ تو وہ ایک تاجر تھا جو مٹی کا تیل کا تجارت کرتا تھا، اور یہ امریکہ کا تھا۔ مضمون کس طرح کا ادب ہے؟ تو غیر افسانوی ادب ہے۔ مصور فطرت اردو کے کس نثر نگار کے بارے میں استعمال کیا جاتا ہے؟ تو وہ جو ہے وہ خواجہ حسن نظامی کے بارے میں استعمال کیا جاتا ہے۔ راک فیلر کا تعلق جو ہے وہ امریکہ سے ہے۔ خواجہ حسن نظامی نے کس رسالے کی بنیاد ڈالی؟ تو نظام المشائخ۔ جس بڑے بھائی نے خواجہ حسن نظامی کی کفالت کی ان کا نام سید حسن علی شاہ تھا۔ مٹی کا تیل کیا ہے؟ تو یہ ایک مضمون ہے۔ علی سردار جعفری کو گیان پیٹھ ایوارڈ کب ملا؟ تو وہ 1997 میں ملا تھا۔ ان میں سے کون ترقی پسند ادیب ہے؟ علی سردار جعفری ہے۔ نصاب میں شامل گفتگو ایک نظم ہے جس کے مصنف علی سردار جعفری ہیں۔ علی سردار جعفری نے اپنی ادبی زندگی کا آغاز کس صنف سے کیا؟ تو وہ افسانہ نگاری سے کیا، آپشن اے صحیح ہے۔ نظم نگاری سے نہیں، ادبی زندگی کا آغاز جو ہے وہ انہوں نے افسانہ نگاری سے کیا تھا۔ ان میں سے کون سی نظم علی سردار جعفری کی ہے؟ تو گفتگو جو ہے وہ علی سردار جعفری کی ہے۔ ترقی پسند تحریک کے ابتدائی معماروں میں علی سردار جعفری کو ہی تسلیم کیا جاتا ہے۔ علی سردار جعفری جو ہے وہ 1913 عیسوی میں بلرامپور اتر پردیش میں پیدا ہوئے تھے۔ وہ نام جو کسی خوبی یا خرابی کے بنا پر عوام کی طرف سے دیا جائے، عوام کی طرف سے یعنی لقب، عوام کی طرف سے۔ جی اس کے بعد ہے مرزا اسد اللہ خان غالب میں غالب کیا ہے؟ تو یہ تو جانا پہچانا کوشچن ہے، تخلص۔ فکر کی جمع کیا ہے؟ تو افکار۔ اسکول کیا ہے؟ تو اسکول اس میں آلہ نہیں ہے، اس میں ظرف ہے جس سے مقام یا وقت کا پتہ چلے، اسے ہم اس میں ظرف کہتے ہیں۔ اس میں آلہ جس سے اوزار کا پتہ چلے۔ خوبصورت لڑکی میں خوبصورت جو ہے وہ صفت ہے۔ نشیب کی ضد کیا ہے؟ نشیب و فراز، اونچ اور نیچ، یعنی نشیب کی ضد فراز۔ وہ ایک خوشحال شخص ہے، اس میں سابقہ کیا ہے؟ تو سابقہ یعنی پہلے، تو خوش حال، خوش پہلے آیا تو خوش۔ مصغر کون ہے اس میں سے؟ تو مصغر یعنی چھوٹا۔ باغ تو ہے نہیں، بازار تو ہے نہیں، پہاڑ نہیں ہے، پہاڑ یعنی پہاڑی ہے، پہاڑی۔ تو اس طرح سے کل ملا کر 30 آبجیکٹیو کوشچن ہیں جو آپ کو بنانے تھے۔ اب چلتے ہیں ہم سبجیکٹیو کوشچن کی طرف۔ کل ملا کر 10 کوشچن ہیں، جس میں سے آپ کو 5 ہی بنانے تھے۔ مولوی صاحب کے پڑھانے کا کیا طریقہ تھا؟ فرسٹ کوشچن ہے کہ مولوی صاحب کے پڑھانے کا کیا طریقہ تھا؟ تو مولوی صاحب کے پڑھانے کا طریقہ یہ تھا کہ پہلے بچوں سے وہ عبارت پڑھواتے تھے، اور پھر جب بچے صحیح پڑھ دیے تو ٹھیک، ورنہ تلون مجازی کی وجہ سے جو ہے وہ بچوں کو درس سے نکال دیا کرتے تھے۔ فرت اللہ بیگ اور میاں دانی مولوی صاحب کے گھر کیوں جاتے تھے؟ تو فرت اللہ بیگ اور میاں دانی مولوی صاحب کے گھر پڑھنے کے لیے جایا کرتے تھے۔ میاں دانی شعر پڑھنے میں کس طرح کی غلطیاں کرتے تھے؟ تو میاں دانی تو خیر اعراب میں غلطیاں نہیں کرتے تھے، لیکن وہ شعر کو جو ہے نا وہ نثر کی طرح پڑھ دیتے تھے۔ مثال کے طور پر مرزا غالب کا ہے نا، آپ کو شعر پڑھنا
مرزا غالب کا ہے نا، وہ کیا نام ہے، دائم پڑا ہوا تیرے در پر نہیں ہوں میں، خاک ایسی زندگی پہ کہ پتھر نہیں ہوں میں. اب اس کو نثر کی طرح پڑھ دیا کہ دائم پڑا ہوا تیرے در پر نہیں ہوں میں. اب کسی کو بھی غصہ آئے گا تو مطلب نثر کی طرح وہ بندہ پڑھ دیا کرتا تھا، اس لیے وہ غصہ ہوا کرتے تھے. اس کے بعد ہے مولوی صاحب اپنے شاگردوں سے کیوں غصہ ہو گئے تھے. تو مولوی صاحب کا معمول تھا کہ پہلے وہ بچوں سے عبارت پڑھوایا کرتے تھے، اور بچے عبارت صحیح پڑھ دیے تو ٹھیک، ورنہ اور اگر اعراب میں غلطیاں بچے کر دیے تو اس وجہ سے جو ہے نا مولوی صاحب غصہ ہوا کرتے تھے، اور پھر بچوں کو درس سے نکال دیا کرتے تھے. مٹی کے ساتھ دنیا کیا سلوک کرتی ہے. تو مٹی کے ساتھ دنیا جو ہے وہ اسے پاؤں تلے رودتی ہے. آگ، ہوا، پانی اور خاک. خاک یعنی مٹی میں سب سے کمتر مٹی کو ہی سمجھا جاتا ہے، یعنی خاک کو. راک فیلر کون تھا اور دولت مند کیسے بنا. تو راک فیلر امریکہ کا تاجر تھا جو مٹی کا تیل کا تجارت کر کے امیر بنا تھا. نظم گفتگو کو شاعر نے کس کے نام منسوب کیا ہے. تو ہندوستان پاکستان دونوں ملکوں کے نام منسوب کیا ہے. کیا گفتگو کے ذریعے ہند پاک کے درمیان برقرار کشیدگی کو حل کیا جا سکتا ہے. تو جی بالکل کیا جا سکتا ہے. اس میں نکرہ کی تعریف مع مثال لکھیے. تو جو عام ہو، جیسے پہاڑ، ندی، یہ سب جو ہے وہ اس میں نکرہ کی مثال ہے. آگے مندرجہ ذیل میں سے کسی 3 سوالوں کے جواب دے. مندرجہ ذیل موضوعات میں سے کسی ایک پر مضمون لکھنا ہے آپ کو. مثالی کرکٹر، میرے پیارے والد، تعلیم کی اہمیت. یا پھر آگے ہے فرحت اللہ بیگ کی خاکہ نگاری کے بارے میں چند جملے لکھیے. بجلی کی روشنی آنے کے بعد مٹی کے تیل کی اہمیت کس طرح باقی ہے. ضمیر کی تعریف مع مثال لکھیے. یا پھر نظم گفتگو کی شاعرانہ خوبیوں کو واضح کیجیے. تو ان سب کا اگر جواب آپ کو حاصل کرنا ہے تو لنک جو ہے وہ لانگ ٹائپ کوشچن کے نام سے ایک ڈسکرپشن میں ڈال دیا ہوں. ان سارے سوالوں کا جواب وہاں موجود ہے. تو چلیے آج کے لیے بس اتنا ہی. ویڈیو ضرور اپنے دوستوں تک بھی شیئر کر دیں. اللہ حافظ.